اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، ہم پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس دفعہ مجھے خیال آیا کہ ساری دنیا میں عالمی سیاحت کا دن منایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے 27 ستمبر وہ تاریخ ہے، اور خصوصی اس پہ توجہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیاحت کے نقطہ نظر سے ایک بہت ہی پرکشش جگہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، جو ہمارے پہاڑی سلسلے ہیں، جو خوبصورت ہماری وادیاں ہیں، چشمے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے، جھیلیں ہیں جو پاکستان کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن کوئی زیادہ توجہ اس طرف نہیں ہے، اور توجہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ زیادہ توجہ سیاسی معاملات پہ اور لڑائی جھگڑوں پہ اور ان چیزوں پہ ہے۔ حالانکہ اگر محنت کی جائے اور ہمارے جو خوبصورت علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات، جس میں ہر قسم کی فطری خوبصورتی اور حسن موجود ہے، اگر ان کو بہتر بنایا جائے، وہاں آنے جانے کے لیے سڑکیں بہتر بنائی جائیں، رہائش کے بندوبست اچھے کیے جائیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کسی طرح بھی کم ہیں۔ آخر کیا ہے سوئٹزرلینڈ میں، جس میں دنیا بھاگ بھاگ کے جاتی ہے دیکھنے کے لیے؟ اسی طرح اور دنیا کے بڑے مرکز ہیں۔ کسی زمانے میں بیروت کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ اس کی خوبصورتی اور سمندر کی خوبصورتی، پرانی چیزیں، تفریحی ان کے بندوبست بڑے شاندار تھے، اور ایک مرکز تھا سیاحت کا، لوگ جاتے تھے۔ آج کل بھی اور بھی مراکز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ اکثر لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ بالی آئی لینڈ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑا مشہور ہے اس سلسلے میں۔ سوئٹزرلینڈ تو ہے ہی ہے۔ تو اس طرح بہت سے ایسے مقامات ہیں جس میں سیاحت پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، اور یہ محض ایک تفریح کی بات نہیں ہوتی، بلکہ کئی ممالک تو ایسے ہیں جن کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ بھی سیاحت پہ ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، سنگاپور بھی ایک ایسا مرکز ہے۔ تو بہت ان کی اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے، اور وہ عالمی توجہ کا مرکز بھی بنے رہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے مجھے خیال آیا کہ یہ سیاحت کا جو دن گزرا ہے، تو بڑا عرصہ ہوا کوئی سیاحت نہیں کی گئی، تو سیاحت کی جائے۔ تو میں نے پھر پروگرام بنایا، اور ایک ملک چنا جس کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن جا کے پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے۔ آذربائیجان جانے کا پروگرام بنایا، جس کا دارالخلافہ جو ہے باکو بڑا مشہور ہے، اور اس کا تذکرہ میں نے سنا تھا۔ تو وہاں پہ چل پڑے۔ تو وہاں پہ جا کے دیکھا، کیا کچھ دیکھا، وہ بہت کچھ دیکھا، اور اتنا کچھ دیکھا کہ میرا خیال ہے اس کو اکیلے بتانا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے مدد حاصل کی ہے اور درخواست کی ہے شجاعت کاظمی صاحب سے۔ شجاعت کاظمی صاحب جو ہے وہ ان کا بھی یہی شغل ہے، وہ اکثر ملکوں کی سیر کر چکے ہیں، اور وہاں جا کے تصویریں بھی بناتے ہیں۔ پھر ٹریولاگ ان کے بڑے مشہور ہیں، دیکھے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ تو میری باکو سے واپسی پہ اتفاقاً جہاز میں ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا، اتنا کچھ بتایا کہ وہ میرا خیال ہے میرے لیے سمیٹنا بھی مشکل ہے۔ تو پھر اس لیے میں نے سیاحت کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو دعوت دی کہ آئیں اور آذربائیجان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بہت شکریہ جناب شجاعت کاظمی صاحب کہ آپ نے میری بات کو، میری دعوت کو قبول کیا، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے، جتنا کچھ دیکھا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے عام آدمی جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ میں تو صرف تھوڑا سا وقت میں نے گزارا، تو اس لیے میرا جو باکو کے بارے میں یا آذربائیجان کے بارے میں جو میری واقفیت ہے وہ بہرحال محدود ہے۔ تو آپ کئی دفعہ وہاں جا چکے ہیں، آپ وہاں پہ رہائش بھی اختیار کر چکے ہوئے ہیں، سارا کچھ۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آج ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ وہاں کے حالات کے بارے میں بتائیں، تاکہ نمبر ایک وہاں کی واقفیت اس ملک کے بارے میں، ان جگہوں کے بارے میں وہ بھی بڑھے، اور سیاحت کے بارے میں ہمارے لوگوں کا جو شوق ہے وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، نہ صرف باہر جانے کے لیے بلکہ اندرون ملک جو سیاحت ہے
اس کو بھی فروغ حاصل کریں. تو مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں نے باکو میں کافی جگہیں پھری، مختلف جگہوں پہ گیا، تو اس میں جو سب سے زیادہ میں متاثر، میں اپنی بات کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں، میں جو ان کا پرانا شہر تھا تاریخی، اس کا حصہ جس کو اچھلے شہر شاید کہتے ہیں، اچھا ایسا شہر. کچھ، اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. میں بھی کافی ملکوں میں گھوما ہوں، گیا ہوں، بڑے بڑے پرانے علاقے ان ملکوں کے دیکھے ہیں، لیکن جس طرح خوبصورتی سے انہوں نے اپنے اس پرانے شہر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے اس کو وہ مارکیٹ کر رہے ہیں، اس کو کیش کر رہے ہیں کہنا چاہیے، مطلب اس کی گلیاں بڑی صاف ستھری، ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہاں پہ کوئی چیز، کبھی کوئی گندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جو پرانے گھر ہیں ان کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ہر پرانے گھر میں میں نے جیسے دیکھا، تنگ تنگ گلیاں، بڑا رومانٹک سا ماحول بن جاتا ہے، پرلطف ماحول بن جاتا ہے. اس میں دکانیں ہیں جس میں وہ پوری ہینڈی کرافٹ اور وہاں کی بنی ہوئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پھر اکثر گھروں کے سامنے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی جگہ ہے، کہیں پہ کافی مل رہی ہے، کہیں کھانے کا بندوبست ہے. مطلب ایک آباد شہر ہے. پرانے شہر تو بڑے ہیں، ہمارے بھی پرانے شہر ہیں، وہ کھنڈرات کی شکل میں موہنجی داڑو ہے، ہڑپا ہے، لیکن ان کا پرانا شہر جو ہے آج بھی جاگتا شہر ہے، زندہ شہر ہے، آباد شہر ہے، پر رونق شہر ہے. تو آپ اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کے ساتھ کچھ اپنی یادداشتیں اور باتیں شیئر کریں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اٹس این آنر فار می. آذربائیجان کا جو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں کس طرح گیا تھا وہاں پہ. جون کا مہینہ تھا، پچھلے سال کی بات ہے، اور پہلی دفعہ میں وہاں پہ گیا، اور نہ کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی بہت زیادہ پتہ تھا مجھے، ٹو بی آنیسٹ. حالانکہ میں کافی ملک، جس طرح آپ بھی کافی ملک گھوم چکے ہیں، میں بھی گھوم چکا ہوں، لیکن آذربائیجان میں کبھی نہیں گیا تھا. اور بس یہ ایک گوگل کر کے پتہ چل گیا کہ بھئی سینٹرل ایشین ایک ریاست ہے اور خوبصورت ہے، اور یہ تو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو کہا کہ یار مجھے بھی جو ہے آپ کر دیں ویزا. اس نے کہا جی بڑا آسان ہے، اس کا ای ویزا ہے، آج آپ اپلائی کریں، 1-2 دن میں آ جاتا ہے. میں نے کہا کر دیں اپلائی. اس نے ویزا اپلائی کیا، نیکسٹ اویلیبل جو فلائٹ ملی میں پہنچ گیا وہاں پہ، اور بالکل بلینک تھا، بہت زیادہ نہیں جانتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ مجھے دیکھنے کا، سیکھنے کا، پرکھنے کا بڑا اچھا موقع مل گیا، کہ ایک پری کنسیوڈ نوشن نہیں تھی میرے پاس کہ میں اس کو جا کے دیکھتا اور مجھے پتہ چلتا. تقریباً 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے میرا خیال ہے. 4 گھنٹے کی 4 فلائٹ ہے گھنٹے کی جی فلائٹ. بالکل. اگر ڈائریکٹ فلائٹ جی. لاہور سے باکو جاتے تو 4 گھنٹے کی. تو فلائٹ تو اچھی تھی. وہاں پہ اترا تو اترتے ہی میرے پاس، کیونکہ میں ٹریولاگس وغیرہ بناتا ہوں، تو میرے پاس اپنا ایک جو ہے وہ کوڈ کاپٹر تھا، اور وہ اسکینر کے اندر آ گیا امیگریشن میں. تو انہوں نے مجھے سائڈ پہ کر لیا، اور انہوں نے کہا جی یہ تو الاؤ نہیں ہے، آپ کیسے لے کے آ گئے، یہ تو نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا یار اب میں لے کے آیا ہوں تو اب کیا کروں، اس کو رکھ لو اپنے پاس، میں جاتے ہوئے واپس لے جاؤں گا. کہتے نہیں، آپ کو امیگریشن آفس جانا پڑے گا، ہمارا ایئرپورٹ کے اندر ہی ہے، آپ چلے جائیں وہاں پہ. خیر پہنچا وہاں پہ، زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن مجھے انہوں نے کھڑا کر دیا کہ جی ابھی آپ باری کا انتظار کریں. اور جب باری آئی تو انہوں نے کہا جی یہ آپ 3 دن کے بعد آ کے اپنا کوڈ کاپٹر لے کے جا سکتے ہیں، ہم ابھی اپنے پاس اس کو سیکورٹی پرپز سے رکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہاں پہ 3 دن، اب کافی دور ہے وہاں سے، ایئرپورٹ جو ہے نا شہر سے، ٹائم لگتا ہے، کوئی 40 منٹس 30-40 منٹس لگتے ہیں وہاں سے جاتے ہوئے. تو میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میں چھوٹا سا میرا وزٹ ہے، تو میں جاتے ہوئے واپس لے جاؤں گا. نہیں 3 دن کے اندر آپ کو لے کے جانا ہے. خیر جو امیگریشن آفیسر تھی، اس نے جو ہے وہ کافی بحث کی میرے سے اس چیز کے اوپر. تو اس نے خیر ڈاکیومنٹس مانگے، میں نے پاسپورٹ اوپر رکھا. اس نے جیسے ہی پاسپورٹ دیکھا اس نے کہا او پاکستان برادر. آئی واز شاک. میں نے کہا ابھی تو کوئی اور بات کر رہی، بات سننے کو تیار نہیں تھی، ایک فوراً ہی اب میں بھائی بن گیا ہوں اس کا. خیر اینی ویز اس نے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ایک نکالا اور اس کو فل کرنا شروع کیا. اب میں نے کہا پتہ نہیں کیا لمبا چھوڑا کوئی ڈاکیومنٹ فل اچھا، کر اس رہی ہے. میں مجبور ہو رہا ہوں لقمہ دینے کے. جی میرا بھی تاثر آذربائیجان کا جو تھا، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا
کہ وہ پاکستانیوں کے بارے میں بہت ہی اچھے جذبات رکھتے ہیں. جی جی دنیا کے بالکل چند ایک ممالک میں سے آذربائیجان ہے، جی مثلاً ترکی والے ہمارے بارے میں اچھی رائے بالکل رکھتے ہیں، ابھی تک رکھتے ہیں. جی اور آذربائیجان جو ہے وہ ان کے بڑے ہی اچھے جذبات ہیں، چاہے کوئی ٹیکسی والے سے بات ہو جائے، چاہے بالکل کسی دکاندار سے بات ہو جائے. بالکل تو پھر میں نے وہ اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان نے ان کی کسی زمانے میں بڑی مدد کی تھی اس نہیں زمانے بلکہ ریسنٹلی میں. جی ہاں. ریسنٹلی 2018-2020 میں جی دے ہیڈ اے وار ود ارمینیا. جی ہاں، اس میں پاکستان نے بہت پاکستان نے مدد بہت کی. زیادہ مدد کی تو تھی، یہ چیز پاکستان کی آرمی نے بہت زیادہ یہ مدد کی چیز تھی. ایسی ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. جی بالکل. جی اور وہ آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ 3 ملک جہاں پہ میں پھر چکا ہوں وہ پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں ابھی بھی. اور آئی فیلٹ ریئلی گڈ. ایک تو چائنا ہے، ایک ٹرکی جس طرح آپ نے بتایا، ایک آذربائیجان. اور مجھے بھی وہاں پہ جا کے پتہ چلا تھا کہ آذربائیجان جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آنر کرتے ہیں ان کی ابھی بھی. اور یہ اچھی چیز ہے. اور ہمارے پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ جب جائیں تو اپنے ملک کا نام روشن کریں تاکہ یہ چیز آگے بڑھے. خیر اینی ویز، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے فل کیا میں نے ڈاکیومنٹ، اور انہوں نے کہا جی جب مرضی تم جہاں سے جاؤ گے ود ان 10 days تم لیتے جانا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ اس نے دیکھ کے اپنی بات ہی بدل دی. پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ تو اس طرح ہے اور اس طرح، اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں اب آپ لے کے جا سکتے جب بھی آپ گزرنا اللہ چاہیں. کا شکر ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کہیں پہ عزت ہے. جی جی بالکل عزت ہے. آئی فیلٹ ریئلی گڈ، آئی جی فیلٹ ریئلی گڈ. خیر جب وہاں پہ باہر نکلا تو فارمولا 1 بھی ہوتی ہے وہاں پہ آذربائیجان میں، اور یہ بھی مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا تھا. مجھے میرے ٹریول ایجنٹ نے بھی نہیں بتایا ہوا تھا، اور میں نے اسے کہا بھی، میں نے کہا یار تم بتایا کرو چیزیں، یہ لوگوں کو جو ہے انٹرسٹ ہوتا ہے. خیر اینی ویز، دنیا کا فاسٹسٹ اسٹریٹ سرکٹ ہے باکو جو ہے جی فارمولا 1 کا. اور 3 ہے اسٹریٹ سرکٹس، جس میں ایک موناکو ہے، ایک سنگاپور ہے اور ایک آذربائیجان ہے. سنگاپور کا بھی میں نے دیکھا اور یہ آذربائیجان کا بھی جو ہے دیکھا. خیر جب وہاں سے نکلے ہوٹل پہنچے تو اگلے دن میں نے سوچا کہ بھئی جا کے اب ذرا ایکسپلور بھی کرنا چاہیے شہر کو. تو لکیلی اور ان لکیلی جس طرح بھی آپ کہنا چاہیں کہ جب فارمولا 1 ہوتی ہے، کیونکہ اسٹریٹ سرکٹ ہے تو مین شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل انہوں نے بند کی ہوتی ہیں ٹریفک کے لیے. سو واک بہت کرنی پڑتی ہے. سو ایک تو اچھا یہ ہو گیا کہ میں نے واک بہت کی وہاں پہ، اور ظاہر آپ جب واک کرتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ زیادہ بہتر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا اچھرے شہر کا، میں تو کہتا ہوں میں نے دنیا کے کافی ملک دیکھے، اس میں سے یہ باکو مجھے اسی لیے بہت پسند آیا شہر کہ اس میں اپنی جو ہیریٹیج ہے نا اس کو بڑا اچھا انہوں نے ریسٹور کیا ہوا ہے، اور بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے ان کا. جس طرح آپ لاہور میں بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی ہمارا اندرون شہر ہے، اگر اس کو بھی ہم اس طریقے سے صاف ستھرا کریں، جس طرح کہ ایک ان کا ایک ماڈل پروجیکٹ ہے جس میں گلی سرجن سنگھ آتی ہے اور اندرون دلی دروازہ جو ہے وہ پورا انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے وہ یہ بڑی یونیک سی ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ جا کے ان کو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے پرزرو کیا ہوا اپنی چیزوں کو. اچھرے شہر میں ہی پیلس آف دا شیرون شاہ ہے، وہ آپ گئے ہوں گے میرا خیال ہے. جی جی تو شیرون شاہ جو ہے وہ بیسکلی رول کرتے رہے اس علاقے کو، اور ان کی جو وہ کوٹ آف آرمز ہوتی ہے وہ شاید آپ نے آبزرو کی ہو کہ اس میں کوٹ آف آرم میں 2 شیر ہیں. تو وہ شیرون جو ہے بیسکلی شیر سے نکلا ہے. تو شیرون شاہ جو ہیں وہ یہاں پہ رول کرتے رہے ہیں. اور یہ تو ایک اچھرے شہر تو ایک میرے خیال میں ایسی چیز ہے کہ جتنی دفعہ میں جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی نیا کونا اس طرح کا ملتا ہے جو انٹرسٹنگ ہوتا ہے. حالانکہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، آپ میں بھی ہم شور وہاں پہ گزرے ہوں گے تو اتنا کوئی بڑا نہیں ہے وہ، لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے. اس کا کوئی نہ کوئی کونا قدرہ ایسا مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ چیز پہلے میں نے آبزرو نہیں کی یا پہلے نہیں دیکھی. اور وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے اس کو پرزرو بہت اچھا کیا ہوا ہے. جس طرح کابل سٹون ان کی جو ہے وہ سڑکیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور صاف ستھری انہوں نے بہت رکھی بہت ہوئی، اچھی لگتی ہیں. بہت اچھی لگتی ہیں. اور آئی ایم شیور کہ وہ اگر آپ پکچرز وغیرہ میں دیکھیں تو اٹس اے ویری ویری یونیک ایسپیکٹ آف دیٹ پرٹیکولر ایریا. اس کے علاوہ
وہاں پہ بڑی مشہور جو بلڈنگس ہیں اور ٹورسٹ، خیر ٹورسٹ اسپاٹ میں کہوں گا، بلڈنگس تو نہیں، ٹورسٹ اسپاٹ جو ہے آتش گاہ ہے. آتش گاہ بیسکلی ان کا فائر ٹیمپل ہے، کیونکہ یہ آذربائیجان جو ہے اس کو کہتے ہیں لینڈ آف فائر. یہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ لینڈ آف فائر اسے کہتے کیوں ہیں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ آتش پرست تھے بہت زیادہ، کوئی 2000 سال پہلے تک وہاں پہ آتش پرست ہی جو ہے مذہب تھا، ہاں، زرتشت. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے آتش ہوگی تو آتش پرستی جی شروع جی ہوئی جی ہوگی، بالکل ایسے ہی. اور آتش ہونے کا آپ بہتر سبب بنا سکتے ہیں. میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ وہاں پہ قدرتی گیس اتنی ہے جی کہ بالکل. کہیں سے کہیں وہ نکل رہی ہوتی ہے اور اس سے آگ جی بالکل. بڑک اٹھتی ہے. یہ آپ تصویریں ساتھ ساتھ آپ کے جو گفتگو کر رہے ہیں جی اس میں ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھائے جا رہے ہیں سارے جی کے لوگ. اس میں یہ کہ پورا جو آذربائیجان ہے نا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کیسپین سی. جی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کیسپین سی اٹس ناٹ ایکچولی اے سی، اٹس ورلڈس لارجسٹ لیک، لیکن وہ سائز اتنا بڑا ہے کہ وہ سی کا ہی ایک منظر. تو پورا کیسپین سی ہے، دیٹ از آئل رچ. جی تو ایک تو سی سے ان کو جو ہے آئل پروڈکشن بہت ہے، پھر لینڈ جو ہے ان کا وہاں پہ آئل رگس بہت لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ گیس وہ ان کے پاس بہت ہے. یہ علاقہ وہی نہیں جس کو ہم کوکاف کا علاقہ بھی کہتے ہیں؟ سر کوکاف کا علاقہ کوکسس ماؤنٹین رینج ہے. بیسکلی جو کوکسس ماؤنٹین رینج ہے وہ اس کو بھی کراس کرتی ہے، جارجیا کو بھی وہ ٹچ کرتی ہے، رشیا کو بھی ٹچ کرتی ہے، پورا ایک ایریا ہے. تو یہ مطلب اسی علاقے میں یہ واقع یہ ہے. اس علاقے سے گزرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ میری جو میں نے دیکھا، یعنی مجموعی طور پر اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، عورتیں مرد سارے کے سارے. جی بالکل. تو بہت ہی اس سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ واقعی جو ہم محاورہ بولتے ہیں کوکاف کی خوبصورتی اور جی پریاں اور یہ جی وہ، بالکل تو یہی علاقہ ہوگا. یہی علاقہ ہے جی، جی یہی علاقہ ہے. اور خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ نے جی بہت دی ہے ان لوگوں کو، اور جگہیں بھی بہت خوبصورت ہیں. اور ابھی میں ذکر کروں گا یہ کوکسس خاص طور پہ جو ایریا ہے، یہ کیونکہ میں ٹریول کرتا رہا. پہلی دفعہ تو گیا تھا وہ تو 7-8 دن کے لیے گیا تھا، بٹ آفٹر دیٹ میں تقریباً کوئی 6-7 دفعہ وہاں پہ گیا ہوں، اور ایک 1-1.5 مہینہ رہتا رہا ہوں وہاں پہ. اور اس کی وجہ یہ کہ مجھے بہت پسند آیا تھا آذربائیجان. آئی ڈونٹ نو وائی، مطلب ایک تو بالکل بلینک پہلی دفعہ گیا تھا، پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب میں گیا ہوں تو مجھے لگا کہ یار یہ بڑی اچھی خوبصورت جگہ ہے، اور یونیک سا ایک اس کا وہ آرکیٹیکچر ہے ہم پورے. یہی تصور کریں گے کہ آپ کو جگہیں اور چیزیں پسند آئی تھیں. لوگ بھی اچھے ہیں. لوگ بھی، کیونکہ چیزیں اور جگہ تو آپ کو کہیں بھی پسند آ سکتی ہیں، لوگ بھی اچھے ہونے چاہیے. اور میرا ایکسپیرینس بڑا اچھا ہے ٹھیک. وہاں کے لوگوں کے حوالے سے. حالانکہ زبان ابھی تک مجھے اتنی اچھی نہیں آتی، مطلب کچھ کامن ورڈز ہیں آذری میں اور اردو میں. اس کی وجہ یہ کہ آذربائیجان کی جو لینگویج آذری ہے وہ اور ٹرکش وہ تقریباً 90% ملتی جلتی ہیں. اور ترکمانستان سے کیونکہ یہ لوگ جو قبیلے ہجرت کر کے آئے تھے پہلے، وہ آذربائیجان کے علاقے میں آئے، پھر وہاں سے آگے. اس طرح ارطغرل کا میں ذکر کروں گا، پاکستان میں بھی کافی وہ پاپولر ہے. ارطغرل بیسکلی ہی واز بورن ان شیکی. شیکی ایک ٹاؤن ہے، اور بالکل وہ بارڈر کے قریب ہے ایک ٹاؤن. باکو سے میں شیکی بھی گیا تھا، اور وہ بھی ایک میرا ٹریولاگ جو ہے وہ اویلیبل ہے. اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل جو تھا وہ شیکی کا تھا، بنیادی طور پہ آذربائیجانی تھا. آذربائیجان کا تھا. اچھا، جی جی یہ بالکل. بڑی دلچسپ معلومات ہیں جی آپ جی دے رہے ہیں سارے. آذربائیجان کا تھا، کیونکہ ترکمانستان کے یہ قبیلے تھے سارے، اور وہ موو کرتے تھے. تو یہ جو کائی قبیلہ ہے ارطغرل کا، وہ شیکی بیس تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ہجرت کی اور اناتولیا گیا، اور پھر اس نے اس کی اولاد جو ہے عثمان نے جو ہے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. سو یہ پورا ایک ان کا جو ہے لینیج آلریڈی اسٹیبلش ہے. اور خیر باکو کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. باکو میں جو ہے جس طرح میں نے بتایا آتش گاہ، وہ ان کا آتش کدہ ایک ہوتا تھا، پوجا وغیرہ وہ کرتے تھے آگ کی، جو بھی ان کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ ایک ینار داغ فائر ماؤنٹین کہتے ہیں اسے. لیجنڈ ہیز 2 اسٹوریز. اب مجھے نہیں پتا کون سی والی صحیح ہے یا نہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ کافی 100 سال پہلے بجلی گری تھی اس پہاڑ کے اوپر، اور وہاں پہ آگ لگ گئی.
پہلے کافی ایریا تھا جہاں پہ وہ آگ لگی ہوئی تھی. اب تو انہوں نے کمیموریشن کے لیے تھوڑا سا بس رکھا ہوا ہے, باقی انہوں نے کور کر دیا ہوا اس کو مٹی وغیرہ ڈال کے, کیونکہ ڈیورنگ دا ورلڈ وار آگ کافی جگہ پہ لگی ہوئی تھی. تو وہ جو جہاز بھی گزر رہے ہوتے تھے ورلڈ وار میں, تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جگہ لٹ اپ ہے, تو وہ بمباری بہت کرتے تھے وہاں پہ. تو ارد گرد کا علاقہ جو ہے ظاہر ہے ڈسٹروائے ہوتا تھا, تو اس لیے گورنمنٹس نے اس کو کور کر دیا ہوا ہے. تو اٹس اسمال پلیس رائٹ ناؤ جہاں پہ جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, لیکن وہ پہلے پورے پہاڑ پہ وہ آگ تھی. تو اسے ینار داغ کہتے ہیں, فائر ماؤنٹین. اور آگ جل رہی ہے, چاہے برف پڑے, بارش ہو, وہ اتنی گیس ہے اس میں وہ جلتی رہتی ہے, بجھتی نہیں ہے. تو لینڈ آف فائر اسی لیے بھی اسے کہتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ گیس رچ ہے. اور آئل کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بھی مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا تھا, کیونکہ ایک جگہ ہے وہاں پہ ایکواٹک پیلس, وہاں پہ میں جم وغیرہ جوائن کیا جب میں رہ رہا تھا وہاں پہ. تو جم میں نے جوائن کیا, سوئمنگ وغیرہ کرنے جاتا تھا. تو وہاں پہ ایک ان کا جو ہے وہ پلاک لگا ہوا میں نے دیکھا تھا کہ 1843 میں سب سے پہلا جو کمرشلی ڈرلڈ آئل رگ تھا وہ وہاں پہ انہوں نے لگایا تھا 1843 میں. مطلب عربی ملکوں میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ سعودیہ وغیرہ میں 1928 وغیرہ میں جا کے جو ہے آئل نکلا تھا. 20ویں صدی میں یہاں پہ تیل جی, سارا نکلا تھا. تو وہ وہاں پہ وہ 1843 میں جو ہے آئل رگس لگ چکے ہوئے تھے. سو آئل رچ ہے وہ. پھر باکو سے بالکل قریب ہی ایک ٹاؤن ہے سمکیات. جب یہ رشیا کے انڈر ہوتے تھے یہ سارے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رشیا کے انڈر ہی یہ سارے علاقے تھے, اور بعد میں 92 میں انہوں نے آزادی لی تھی. تو یہ ہب ہوتا تھا کیمیکل انڈسٹری کا, سمکیات. اور اسے موسٹ پولوٹیڈ سٹی بھی اس زمانے میں کہتے رہے, کیونکہ اتنا زیادہ وہاں پہ کیمیکل کی وہ انڈسٹری لگی ہوئی تھی, بہت پولوٹیڈ. اب تو خیر کلیئر ہو گیا ہوا ہے, صاف ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ باکو کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہ بڑے یونیک ان کا ایک اسپیکٹ ہے, اور کلچرلی اور ہسٹوریکلی بہت کچھ ہے وہاں پہ دیکھنے کے لیے. تو میرے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوئی کہ جب مجھے متواتر رہنے کا موقع ملا تو میں نے پورا ہی آذربائیجان آلموسٹ کور کرنے کی کوشش کی. مین سٹیز تو ڈیفینیٹلی, جس میں باکو ہے, شیکی ہے, کوبا ہے, گبالا ہے, گانجا ہے. اور باکو سے جو ہے وہ اچھا, وہاں کی میں نے محسوس کیا کہ قالینوں کی صنعت ان کی بڑی زبردست ہے, اور جی وہ کارپیٹ میوزیم, کارپیٹ اس میوزیم سے میں بڑا متاثر. اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے تفصیل. اچھا, کارپیٹ میوزیم میں جب گیا تو مجھے بھی پتہ چلا کہ کارپیٹ جو ہے ان کے زیادہ جو مین انڈسٹری ہے نا وہ کوبا سے, کوبا ان کا ایک ٹاؤن ہے, قدیم کوبا اسے کہتے ہیں, وہاں سے ان کی شروع ہوئی تھی. اور بڑے بڑے یونیک ان کے ڈیزائنز ہیں کارپیٹ کے, ہینڈ ناٹڈ جو کارپیٹس ہیں, اور وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. بڑی ٹھیک ٹھاک ان کی ویلیو ہے, جس طرح پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی کاٹن انڈسٹری ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو مینٹین کیا ہوا ہے, اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اور اسی حوالے سے میں جب یہ گیا کارپیٹ میوزیم, بے تحاشا ان کے پاس چیزیں پڑی, انہوں نے بڑی اچھی پرزرو کی ہیں. مطلب کھڈیاں جو ہوتی ہیں باقاعدہ پرانی, وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. پھر کس طریقے سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی, پھر مختلف کارپیٹ کس کس کام کے لیے یوز ہوتے تھے, پھر گفٹ جو ملے ہوئے ہیں یا گفٹ جاتے تھے ان کی قیمتیں وغیرہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے بڑا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. اسی مجھے یاد پڑتا ہے کارپیٹ میوزیم کے ساتھ ہی وہ ایک لٹل وینس بنایا ہوا ہے. ہاں, وہ بیسکلی ایک فن جگہ ہے, اور گنڈولاز وغیرہ اس میں اسی طرح چلتے ہیں. لیکن اہم بات اس میں یہ ہے شجاعت صاحب کہ ان لوگوں کو, اس ملک کی انتظامیہ کو, شہر کے بندوبست کرنے والوں کو یہ سوچ ہے, ان کی یہ فکر ہے کہ اپنے شہر کو جتنا خوبصورت بنا سکیں, جتنا پرکشش بنا سکیں, آنے والے لوگوں کے لیے بنائیں. اس چیز پہ یہ میں زیادہ متاثر ہوا. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی کہ ہب بن چکا ہے باکو. پہلے لوگ جو ہے دبئی یا تھائی لینڈ جس طرح آپ نے بتایا وہاں پہ جاتے ہوتے تھے, اب باکو آتے ہیں خاص طور پہ, اور 3-4 دن 5 دن کا جو بھی ان کا ٹور بنتا ہے بڑا انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ. یہی کیونکہ ٹورسٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, وہاں کی پولیس بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے جی ٹورسٹ کو. مطلب اگر ٹورسٹ جو ہے وہ وہاں پہ گیا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے لوکل سے بھی زیادہ, اور لوکلس کو بھی پتہ ہے کہ ٹورسٹ آیا ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا. وہ دیکھیں نا, وہ جو ایک باکو شہر میں ایک مرکز ہے
نظامی اسٹریٹ شاید نظامی اسٹریٹ جی نظامی اسٹریٹ میں نے المشہور اس سے ساری دنیا میں ایسے علاقے ہوتے ہیں لیکن جی جتنا پر رونق وہ علاقہ جی بالکل اور جتنا اس کا بندوبست اچھا، یعنی کہیں کوئی محسوس نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل رات تک وہاں پہ ہلا گلا ہوتا رہتا ہے، چیزیں ہوتی رہتی بڑا ہیں. وہ اسٹریٹیجیکلی وہ پلیس وہ جگہ ہے نظامی کیونکہ بالکل اچرے شہر کے پاس ہے جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے اور باقی بھی یہ کارپیٹ میوزیم یا لٹل وینس میڈن ٹاور وہ بالکل قریب قریب ہیں اس کے. اس کی اور تاریخ کیا ہے؟ اس کی کچھ میں نے میڈن ٹاور کی دلچسپ باتیں سنی تھی. سر میڈن ٹاور میں نے دو دیکھے ہیں. ایک تو آذربائیجان میں یہ باکو میں باکو میں ہے اور جی. ایک میں نے دیکھا ہے استنبول میں. چلے اس وقت باکو والے کی بات بتائیں باکو گے. والا جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پہلے ایک جو ان کی اچرے شہر کی فصیل ہوتی تھی ایک زمانے میں ہزاروں سال پہلے اس کا یہ حصہ ہوتا تھا. اس میں بھی مختلف خیر متس بنے ہوئے ہیں اور آئی ڈونٹ نو وہ صحیح ہیں غلط ہیں کیونکہ کوئی کنفرم بات تو اس میں نہیں پتہ چلتی کہ ایک جو ہے وہ ینگ لڑکی جو ہے میڈن اس کو وہاں پہ جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا. یہی بات سنی اور تھی میں نے. بالکل وہ ظاہر متس تو آپ کو پتہ ہے اسی طرح بن جاتے ہیں. تو اس کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا پھر ایک شہزادہ آیا اس نے اسے چھڑایا اور وہ اس کی وہ میڈن ٹاور اس کے حوالے سے مشہور ہے. لیکن جو زیادہ قریب لگتی ہے حقیقت کی چیز وہ یہ ہے کہ یہ فصیل کا ایک حصہ تھا جو ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینجز آتی رہیں. فصیل ٹوٹ گئی کسی نے حملہ کیا تباہ ہو گئی ایک ٹاور یہ رہ گیا. سو اگر آپ دیکھیں تو اس ٹاور کے ساتھ ایک دیوار سی بھی ساتھ چل رہی جی ہے. ہاں. سو وہ زیادہ اوتھینٹک لگتا ہے کہ یہ ایک فصیل کا حصہ تھا اس کا ابھی تک جو ہے حصہ دیوار کا وہ رہ گیا. یہاں کوئی شہزادی نظر بند نہیں تھی. سر میں ویسے اندر گیا ہوں اس میں اور اگر شہزادی تھی تو میرے خیال کوئی 4 فٹ کی ہوگی. بڑا وہ نیرو سا اس کا جو ہے جانے کا راستہ ہے اور اوپر جو ہے وہ 360 ویو آپ کو مل جاتا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے اسی طرح کی جو ہے سٹوریز بتائی جاتی ہیں تاکہ ٹورسٹ اٹریکٹ ہو دیکھنے کے لیے آئے اور وائبل ایک چیز لگتی ہے لوگوں کو. یہ رومانٹیسائز کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں تو زیادہ وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے جو عام سڑکیں ہیں ان کا معیار میرا خیال ہے مغرب کے ملکوں سے کچھ بہتر ہی ہوگا. یعنی فٹ پاتھ کی آپ دیکھیں نا جو ان کی چوڑائی ہے جی وہ سڑک سے ملتی جلتی ہے. اتنے بالکل زیادہ بالکل کشادہ فٹ پاتھ ہے اور اس میں ان کی یہ میرے لیے بڑی ایک یونیک چیز تھی Yeah. وہاں پہ جا کے کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ میں بالکل کوئی ایکسپیکٹیشن لے کے نہیں گیا تھا. مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے ایک ملک ہے جا کے دیکھیں گے جو بھی. ایک خرابی یہ ہوئی کہ وہاں کے فٹ پاتھ دیکھنے کے بعد میں آ کے اپنے شہر میں وہ فٹ پاتھ ہی تلاش کرتا رہا. اول تو اللہ کے فضل سے ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہیں تو وہ بھی وہ آ چکے ہیں سب ہم لوگ کہتے ہیں نا تجاوزات کی کہ صفائی رد میں. نصف ایمان ہے تو وہ میں نے وہاں پہ نصف ایمان وہاں جا پہ کے وہاں دیکھ پہ لیا. دیکھا یہ وہ میں نے دیکھ لیا وہاں پہ وہ بہت صفائی انہوں نے رکھی ہوئی اور پوری دنیا میں نا کلچر جو ہے شہروں کے اندر جسے اندرون شہر کہہ لیں یا جو مین سٹیز ہوتے ہیں اس میں رکھا انہوں نے یہ جاتا ہے کہ جو ٹریفک ہے اس سے زیادہ پیڈیسٹرین کے لیے جگہ ہوگی کیونکہ سٹیز آر میڈ فار واکنگ ناٹ فار ڈرائیونگ. ہمارے یہاں وہ کانسیپٹ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. سڑکیں ہم بڑی کرتے جا رہے ہیں فٹ پاتھ پریکٹیکلی جس طرح آپ نے بتایا نان ایگزسٹنٹ. حالانکہ جو پیدل چلنے والا ہے اس کو زیادہ جگہ ملنی چاہیے. اور جس طرح آپ نے یورپ میں دیکھا ہوگا کہ جو ویل چیئر والا ہے یا پریم لے کے جا رہا ہے بچے کی یا کچھ تو اس کے لیے وہ باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ فٹ پاتھ سے نیچے بھی کیسے آپ نے سڑک پہ آنا ہے. مینشن کیا ہوا ہے کہ بھائی رائٹ دیکھنا ہے لیفٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پراپر گائیڈنس ملے. وہاں پہ باکو میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے بالکل یہی احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے مہذب بڑے شاندار قسم کے مغربی ماحول میں ہیں سارے کے ہاں جی سارے. بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں لگتا کیونکہ یہ یونیک سا ایک بڑا وہ تھا. میں نے خاص طور پہ اپنے ٹریولاگ میں محل ایک ورڈ یوز کیا تھا جکسٹاپوزیشن ہاں کہ ایک بالکل نہ ملنے والی چیز آپس میں جو ہے مل رہی ہے. مطلب مسلم ملک ہے 97% شاید مسلمان ہیں. 96% ہاں جی مسلمان ہیں 96 بالکل 97% بالکل لیکن سیکولر. تو وہ کیونکہ بہت زیادہ عرصہ وہ انڈر دی آکوپیشن آف رشیا رہے ہیں
تو جو بلڈنگز جو ہیں ان کی ان کا اسٹرکچر جو ہے یورپین سٹائل اور رشین سٹائل ہے. اسلام سے ان کو جان بوجھ کے دور رکھا جائے نظریاتی طور پہ. سارے کمیونزم کا تسلط تھا. جی بالکل. تو پھر کہاں اسلام رہ جاتا ہے سارے کا سارا. آپ نے اور ملک بھی دیکھے ہوں گے. مجھے اس وقت آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے ازبکستان. جی. جو ازبکستان میں 3 شہر جو ہیں, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے, اسلامی تہذیب کے سب سے بڑے مراکز تھے یہ 3 شہر. جی, سمرقند, بخارا, سمرقند, تاشکند. تاشکند. بخارا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہیں سے ساری وہ حدیث کا مجموعہ اکٹھا کرنے والے جی امام بخاری آئے تھے. امام بخاری آئے تھے. تو وہاں پہ اسلام کا حال اگر آپ دیکھیں, یہ ایسے میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا, لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اتنی شاندار مسجدیں ہیں, جی اتنے خوبصورت مدرسے ہیں, اور اتنے خوبصورت تعمیرات ہیں جن کو بالکل یا تو بند کر دیا گیا تھا. مسجدوں میں لائبریریاں بن گئی تھیں, مدرسوں میں کچھ مارکیٹیں بن گئی تھیں. تو پھر اسلام میں ان لوگوں کو یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز سامنے آ جائے سننے والوں کے, کہ ان پہ بڑا برا وقت گزر چکا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, یعنی عملی طور پہ چاہے کچھ بھی کرتے ہوں. اور پھر ایک اور بات میں نے سنی تھی, بلکہ میں چاہوں گا آپ اس کی تصدیق کریں, کہ باکو شہر کو چھوڑ دیں, جو ان کے باقی علاقے ہیں جن کو آپ دیہاتی علاقے کہہ سکتے ہیں, چھوٹے شہر کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ بالکل عملی طور پہ اسلام آپ کو نظر آتا ہے. مسجدوں میں رونق بھی نظر آتی ہے, باکو میں نہیں آتی, یہ درست بات ہے. تو یہ ایک اہم پہلو تھا اس کا. نہیں بالکل. میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ رمضان بھی پورا وہاں پہ گزارا. تو میں نے کوشش کی کہ جتنی بھی وہاں پہ مساجد ہیں وہاں پہ لازمی جاؤں, کیونکہ ایز اے ٹورسٹ باقی لوگ تو جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد گئے ہیں تو پھر آپ نماز ضرور پڑھیں, اگر جو بھی نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھیں, ادروائز 2 نفل تو پڑھ ہی سکتے ہیں. تو باکو شہر میں خاص طور پہ بڑی بڑی خوبصورت مسجد ہے, جس میں سے مشہور جو ہیں وہ تازہ پیر, وہ بہت خوبصورت مسجد مجھے لگی تھی. پھر ایک ہے حیدر علی مسجد, 75,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. لیکن جب میں گیا تھا, 75,000 جی, اور رمضان تھا اور افطاری کا ٹائم تھا, اور وہاں پہ تقریباً کوئی 50 کے قریب نمازی تھے مغرب کے ٹائم. 75,000 کی کیپیسٹی ہے وسعت اور ہاں جی. نماز. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے کتنے سیکولر کر دیے گئے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو مجھے جہاں پہ میں خاص طور پہ جاتا تھا, اہتمام کرتا تھا جانے کا, خاص طور پہ جمعہ تو میں وہاں پہ پڑھتا تھا, وہ تھا بی بی ہیبت مسجد. اس کی ذرا تاریخ بتائیے سننے والوں کو. بی بی ہیبت بیسکلی بی بی جو ہے وہ آذری زبان میں یا ٹرکش زبان میں پھپھی کو کہتے ہیں, خالہ کو خالہ کہتے ہیں, اور بی بی پھپھی کو کہتے ہیں. تو ہیبت خان اس علاقے میں تھا, اس کے پاس فاطمہ صغرا جو کہ بیٹی تھی امام موسیٰ کاظم کی, وہ ہجرت کر کے آئیں, تو اس نے پناہ دی تھی ان کو. یہ عباسیوں کا دور تھا, پرسیکیوشن آف بڑی سختیاں تھیں. جی وہ چل رہی تھی, تو وہ آئے وہاں پہ, تو اس نے پناہ دی. تو جب وہ لوگ جو ارد گرد کے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے, یہ عورت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو اس نے کہا یہ میری بی بی ہیں, یعنی کہ میری پھپھی ہیں, دور سے آئی ہیں تو میرے پاس ہی اسٹے کریں. تو خیر وہ اب وقت گزرا ہے, تو اب وہ پوری جو ہے وہ مسجد وہاں پہ بن گئی ہے, ان کا روضہ بھی ہے اندر, مسجد بھی ہے. تو میں بڑے اہتمام سے وہاں پہ جاتا تھا, جا کے جو ہے نماز پڑھتا تھا, کیونکہ میرے وہ جد بھی ہیں امام موسیٰ کاظم اور آئمہ کاظمی, تو میرا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے. تو ایک وہ پرسنل ایک وہ بھی تھی اٹریکشن جانے کی وہاں پہ, اور بڑا خوبصورت اندر سے انہوں نے کیا. اور اسلام کو پھیلانے میں یہ لوگ جو ہیں بڑے انسٹرومنٹل تھے. جس طرح شرون شاہ میں جو ہے وہ ایک بڑا مقام حاصل تھا وہاں پہ, معلم جو ان کا تھا اور فلاسفر, تھنکر, پوئٹ, اس کا نام ہے سید یحییٰ باکوی. اس کی بھی اندر قبر ہے شرون شاہ پیلس میں, وہ دیکھی تھی آپ نے؟ یاد نہیں پڑتی میرا خیال ہے. سر وہ میں بھی جب گیا ہوں تو وہ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے اوپن کیا تھا فار دا پبلک, اس سے پہلے بند کیا ہوا تھا انہوں نے. اور بڑا ہی تنگ سا راستہ تھا, سمجھے رینگ کے ہی نیچے جانا پڑتا ہے اور رینگ کے ہی واپس آنا پڑتا ہے, بہت تنگ سا راستہ تھا. لیکن وہ قبر بڑی اچھی انہوں نے خیر وہ رکھی ہوئی ہے اور پرزرو کر کے.
اور اس طرح کی بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ماڈرن وہاں پہ آرکیٹیکچر ہے وہ ون آف دا بیسٹ جو مجھے اچھا لگا تھا وہاں پہ وہ ہے حیدر علی میوزیم. وہ زاہا حدید ورلڈ ریناؤنڈ آرکیٹیکٹ ہیں, ان کے آخری کاموں میں سے اور بڑا پریسٹیجیس کام تھا یہ, وہ میوزیم ہے وہاں پہ. اور وہ اگر آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیں بڑا اس میں اسٹریٹ والز نہیں ہیں کوئی, بڑی یونیک آرکیٹیکچر ہے وہاں پہ, ان کی بہت بہت بلڈنگز زبردست, بہت دیکھیں. زبردست. وہ اصل میں انسپریشن وہ لی ہے ویو سے, جس طرح ویوز ٹریول کرتی ہیں نا, تو وہ بلڈنگ آرکیٹیکچر بھی انہوں نے ویسا ہی رکھا ہے. اور اس کے اندر پوری ان کی ہسٹری انہوں نے کی ہوئی ہے. جس طرح حیدر علی جو ان کا پہلا پریزیڈنٹ تھا آذربائیجان کا, اس کی پوری ہسٹری ہے, اس کی پیدائش سے لے کے کہاں سے وہ شروع ہوئے, پھر کس طرح وہ جنرل سیکرٹری بنے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے آذربائیجان کے. وہ پوری ہسٹری ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اس کی گاڑیوں کی کلیکشن رکھی ہوئی ہے, آرٹس کی کلیکشن ہے, ایک منیچر سیکشن انہوں نے بنایا ہوا ہے, میوزک کا پورا ہے. یعنی آپ کی بات سے سننے والے خود سمجھ سکتے ہوں گے کہ چپے چپے پہ سیاحوں کی دلچسپی کا سامان جی بالکل مہیا کیا ہوا ہے. بالکل جس کسی کو آرکیٹیکچر سے دلچسپی ہو وہ نظر آ جائے گا, جس کو بالکل پرانی تاریخ سے دلچسپی ہو وہ نظر آ جائے گا, جس کو فطری مناظر سے دلچسپی ہو وہ نظر آ بالکل. جائے گا. اور اس میں باغات بھی ان کے پاس بہت ہیں, مختلف پارکس, جی جی مختلف نام بالکل. سارے کے سارے. فضولی پارک ایک ہے, جی نام اس کا عجیب سا لگے گا شاید ہمارے پاکستانیوں کو, لیکن نام اس کا فضولی پارک ہے. بہت بڑا پارک ہے, ہیوج. پھر ایک پارک جو دیکھا تھا میں نے وہ لورز پارک ہے. اچھا, اس میں کیا خصوصیت تھی؟ سر خصوصیت تو یہ کہ وہاں پہ مطلب لورز جاتے ہوں گے, آئی ایم شیور. میں جب گیا تھا وہاں پہ نہیں تھا, دوپہر کا وقت تھا شاید, اس وقت نہیں تو شام کے وقت جاتے ہوں گے. بڑے اچھا انہوں نے وہ مختلف اسپاٹس بنائے ہوئے ہیں. مطلب وہ آج کل آپ کو پتہ ہے سیلفیوں کا دور ہے, جاتے ہیں لوگ سیلفیاں وغیرہ لیتے ہیں. لورس کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی خصوصی آنکھ چاہیے نا, ہاں ہر کوئی نہیں, تو ٹائم بھی نہیں دیکھ چاہیے تھوڑا سا سکتا. تھوڑا سا ٹائم بھی ویسا چاہیے. اچھا, ایک آپ تو خیر آذربائیجان کا چپا چپا دیکھ چکے ہیں. میں جو خاص طور پہ متاثر ہوا اور سفر کر کے گیا وہ قبا کی بستی تھی سارے, صحیح. وہ دیکھ کے. اور میں اس لیے گیا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک کرمزی ولیج ہے, ہاں جی, کرمزی قصبے. ریڈ ولیج ہے, جی بالکل. اور وہاں پہ کوئی 3000 کے قریب یہودیوں کی آبادی ہے. جی بالکل. تو یہودی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے. وہ مدینہ میں بھی ان کی کافی موجودگی تھی. 3 جی قبیلے تھے جی جن کو پھر واضح فارغ کیا گیا. ایک تو بڑی خصوصیت ہے کہ یہودی جو ہے وہ ہر جگہ سے نکالے جاتے ہیں اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے. تو اس وجہ سے پھر مجھے بڑی دلچسپی تھی, میں دیکھنے گیا. بلکہ مجھے آپ اس کی بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ جو شروع میں جو کنعان سے نکلے تھے یہودی وغیرہ, یہ ان لوگوں میں شامل تھے. یہ پہلے وہاں سے ایران میں گئے, پھر ایران میں انہوں نے کوئی تخریب کاری کی, کوئی شرارتیں کی. تو غالباً نادر شاہ تھا جس نے ان کو وہاں سے زبردستی نکالا. اور جی بڑے بالکل. بڑے قصے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کا جو اس بستی میں ریڈ ولیج میں ایک جو ہے عجائب گھر, میوزیم چھوٹا سا بنا ہوا جی ہے, بالکل. وہ بڑے شوق سے وہ دکھاتے ہیں. اور اس کا میں ایک بات کر لوں پھر آپ کی طرف ہی کروں گا کہ بتائیں. تو وہاں پہ وہ جو گائیڈ ہمیں دی گئی, تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم یہودی ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا ہو؟ اس نے کہا مسلمان ہوں. تو مجھے یہ اعتبار نہیں ہوا. تو میں نے اس سے اسلام کے بارے میں ایسی کچھ 2-4 باتیں کی, تو مجھے سمجھ آئی کہ بالکل ناواقف ہے اسلام سے. تو مجھے ابھی تک یقین ہے کہ وہ یعنی مسلمان نہیں تھی بہرحال سارا کچھ. تو اس میں اس عجائب گھر میں جو ایک چیز انہوں نے دکھائی کہ جب ایران سے نکالنے کا ان کو وقت آیا, باقاعدہ اس کی وہ انہوں نے ایک فلم سی بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو نکالنے کا وقت آیا تو جو ان کا بڑا کوئی مذہبی شخصیت تھی, تو اس کو ان کے جو ایرانین جنرل تھا اس نے تلوار اٹھائی کہ اس کا میں کچھ بندوبست کروں. تو اس نے آگے تورات کر دی, باقاعدہ اس دکھا رہے ہیں کہ تورات کر دی, اور وہ اس کی جو سپہ سالار کی تلوار تھی وہ ہاتھ سے گر پڑی اور
تورات کا اتنا اثر ہوا 2-3 دفعہ اس نے کوشش کی. یعنی اس طرح کر کے کوئی معجزانہ قسم کی چیزیں وہاں پہ دکھائی گئی ہیں. تو آپ اس بستی کے بارے میں بتائیں ہمارے سننے والوں جی کو. مجھے بڑا شوق تھا جانے کا. انفیکٹ جب مجھے پلان بنایا میں نے کہ قبا جاؤں تو میں نے بھی ٹور ایک لیا تھا, ٹور گائیڈ بھی تھا اس میں, اور کرمزی قصبے ہم گئے تھے. اس کی ایک تو وجہ شہرت کرمزی اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کی ساری بلڈنگس آلموسٹ جو ہے وہ ایک ہی آرکیٹیکٹ نے بنائی ہوئی ہیں, اور اور چھتیں سب کی سرخ چھتیں ہیں, جو ہے وہ چھتیں ریڈ ہیں. سرخ ہیں. بالکل کرمزی کا مطلب یہ ہے بالکل ریڈ. اور انفیکٹ مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا تھا کہ اردو کا یہ جو لفظ ہے کرمزی, یہ بیسیکلی وہاں سے ہی آیا ہوا ہے, اور اس کا مطلب ریڈ ہوتا ہے. اردو تو ساری مانگے تانگے کی زبان ہے نا سر لیکن وہ ہمارے لیے, ہم تو نابلد ہیں ٹو بی آنیسٹ, نہ ہماری نستعلیق اردو ہے. ترکی زبان, فارسی زبان, جی ہندی زبان, سنسکرت زبان, یہ ساری مل کے تو اس میں اردو بن گئی. جی, اور اردو کا مطلب ہی لشکر کی اردو زبان, لفظی تو آرمی. اردو لفظی ترکی جی کا بھی ہے. جی جی, اردو ایک شہر بھی ہے ٹرکی میں. ٹھیک. تو کرمزی قصبے میں جو ایک ربائے سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. خاص طور پہ میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ پھر رہا تھا باہر ہی, پہلے تو اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ میں نکل جاؤں, اس کو پتا تھا کہ یہ تو یہودی تو نہیں لگ رہا. تو لیکن بہرحال اس سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا تھا, تو یہ تقریباً جب کنان سے نکلے ہیں تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر دا ٹرو جیوز. وہ جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک ہے, اب کون سے والا ہے آئی ڈونٹ نو, یہ بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہو سکی. وہ گمشدہ قبیلہ تو نہیں ہے نہیں, یہودیوں کا؟ گمشدہ کا تو نہیں ذکر ہوا, لیکن I'm sure کہ یہ ان میں سے ہیں, کیونکہ یہ اپنے آپ کو ماؤنٹین جیوز کہتے ہیں, اور ان 3 زبانیں بولتے ہیں وہ. ایک ان کی جوڈیو ٹیٹ ایک زبان ہے, وہ عبرانی کے ساتھ ایرانی, فارسی, کچھ اس طرح کا مکسچر ہے وہ. دیٹ از ناٹ ایگزیکٹلی عبرانی, اور وہ اینشنٹ ایک زبان ہے جو وہ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ رشین بھی ان کو آتی ہے, آذری بھی بول لیتے ہیں. لیکن اندر سے انہوں نے جو چیزیں مجھے کچھ دکھائی تھیں وہ بڑی یونیک چیزیں تھیں. جس طرح تورات کا آپ نے ذکر کیا, تورات بھی ان کے پاس پڑھی ہوئی تھی, عبرانی زبان میں لکھی تھی. مجھے اس نے ایک کاپی بھی دی ہے وہ انگلش میں, خیر وہ ٹرانسلیشن اس کی ہے میرے پاس. تو یہ پرانے جو جیوز ہیں یہ ان میں سے ہیں, ماؤنٹین جیوز, اور یہ ابھی تک ہیں. اور بائی دا وے آپ کو ویسے بتاتا جاؤں کہ اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے بڑے اچھے سفارتی تعلقات. جس طرح آپ نے ذکر کیا وہاں پہ نظامی اسٹریٹ کا, کافی وہاں پہ آپ کو جیوز جو ہے وہ نظر آئیں گے. مطلب دے آر کوائٹ کمفرٹیبل, آپس میں ان کی ٹریڈ بھی چلتی ہے, ٹورسٹ بھی آتے ہیں. علاج کے لیے جو اگر انہوں نے جانا ہو آذربائیجان سے تو ایران جاتے ہیں یا اسرائیل جاتے ہیں یا ٹرکی. یہ 3 جگہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایسا علاج ہو جو ممکن نہ ہو آذربائیجان میں تو پھر ان 3 جگہوں پہ وہ جاتے ہیں. تو بہرحال قبا میں خاص طور پہ اسی لیے کیا تھا جس طرح آپ نے بتایا نا, اور دوسری ایک وجہ تھی کہ وہاں پہ کارپیٹ انڈسٹری تھی, وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا. پھر قبا کے پاس ہی ایک ون آف دا ہائیسٹ اینڈ ریموٹسٹ ولیج ہے آذربائیجان کا, تقریباً 2780 میٹر کے اوپر, خینلک نام ہے اس کا. اچھا. وہ بھی جو ہے وہ تقریباً 5000 سال سے آباد ہے. تھوڑے سے وہاں پہ رہ گئے ہوئے لوگ, لیکن وہ دے آر باؤنڈ کہ انہوں نے اپنا وہی طرز رہائش جو ہے وہ رکھنا ہے. میں وہاں گیا نہیں سر, بڑا ٹف راستہ ہے, اس کی تفصیل بتائیں. بڑا ٹف راستہ ہے وہ, کچا پکا راستہ ہے, کئی جگہوں سے سڑک ٹوٹی ملے گی, لیکن ایک پاس ہے اس کے اندر سے آپ جاتے ہیں. جس طرح اگر اس کی میں مثال دوں, خنجراب پاس سمجھ لیں, اس طرح کا ایک تو ایریا ہے. ان لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے, لباس کیسا ہے, کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ ٹریڈیشنل ہے, کافی ٹریڈیشنل, کیونکہ ان کو رکھا اس لیے انہوں نے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں. جو ٹورسٹ وہاں پہ آئے تو اسے لگے کہ وہ ایک پراپر پورا پرانا ایک گاؤں دیکھ رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ خینلیک میں بھی ایک میوزیم سا بنایا ہوا ہے, وہاں پہ پرانے ان کے پارچہ جات پڑے ہیں, ان کے ہینڈی کرافٹس پڑے ہیں جو وہاں سے پرانے نکلے ہیں نا, نوادرات, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو بڑا اچھا وہ ایکسپیرینس تھا. اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک اونچائی کے اوپر ایک گاؤں ہے, بڑا خوبصورت ہے وہ, لیکن ٹف ہے جانا وہاں پہ. اور اس کے علاوہ اور بھی جگہ میں نے دیکھی ہیں آذربائیجان میں, بڑی بڑی خوبصورت جگہ ہیں. کوئی خاص جس کا آپ بتانا چاہیں؟ سر میرے لیے جو اٹریکشن تھی وہ گنجا شہر تھا.
ہاں اچھا، نظامی نظامی گنجاوی کے نظامی لیے، گنج، کیونکہ نظامی آپ کو پتہ ہے کہ مفکر، پوئٹ، جی۔ اور بڑا اس کا درجہ ہے وہاں پہ، میں وہ فارسی دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ فارسی ادب میں بھی اس کا ہے ذکر اور بڑا۔ بالکل، یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ جو ان کا نیشنل پوئٹ ہے نظامی، اس کی ساری پوئٹری فارسی زبان میں ہے۔ فارسی زبان میں سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے یہاں پہ فارسی ہی بولی جاتی ہوگی، وہ خیر ظاہر ہے جب ٹریڈیشنز چینج ہوتے ہیں، کوئی دوسرے رولرز آتے ہیں، پھر اپنی اپنی زبانیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی جاتی ہیں، لیکن فارسی کو بڑا ایک مقام تھا یہاں پہ، تو وہ میں بڑے شوق سے دیکھنے گیا تھا نظامی گنجاوی کا۔ گنجا بیسکلی گنج سے نکلا ہے، وہ آپ کو پتا فارسی کا لفظ ہے گنج، اس کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، جی ہاں۔ تو اس کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے۔ اس کا پنجابی میں بھی ایک مطلب ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ فارسی والا ہی ہے ویسے، اچھا، پنجابی نہیں میں نے پہنچی کہا تھی ابھی وہاں پہ۔ اسی لیے وضاحت کر دوں کیونکہ یہ کچھ ہماری بڑے بڑے نامور سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی جی استعمال ہو رہا ہے جی آج جی کل۔ بالکل، I got your point۔ لیکن بہرحال وہ میں گیا تھا وہاں پہ، تقریباً کوئی 375 کلومیٹرز باکو سے ہے، تو بائی روڈ ہی گیا تھا، خود گاڑی پہ وہاں پہ گیا تھا، اور سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے باکو کا، سوری آذربائیجان کا۔ لیکن وہاں پہ جا کے مجھے احساس ہوا تھا کہ جس طرح میں نے سٹی اسٹیٹ کی بات کی نا، کہ جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ شہر ہے پورے آذربائیجان میں، وہ ان کا مین باکو ہی ہے۔ باقی حالانکہ سیکنڈ لارجسٹ ان کا گنجا تھا، ایک وہاں پہ شاپنگ مال تھا، اور ٹریڈیشنل تھا، ٹوٹل ٹریڈیشنل، مطلب شاہ عباس ماسک ہے وہاں پہ بڑی مشہور، بڑی خوبصورت ہے، اندر سے بڑا اچھا کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر نظامی گنجاوی کا وہاں پہ یہ میوزیم ہے، مسجد کتنی پرانی ہے؟ یہ کافی 100 سال پرانی ہے، میں نے 1700 سم تھنگ میں یہ بنی تھی، 200-250 سال۔ 250 سال پرانی ہے یہ۔ اور کیونکہ رولر سے مختلف جگہوں کے، وہ آپ کو پتا قبیلہ سسٹم جہاں پہ بھی تھا، تو یہ اس قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے جو بھی اپنا کر سکتے تھے انپٹ انہوں نے کی ہے، بلڈنگز کے لحاظ سے، اس کی معیشت کے لحاظ سے، وہ سارا نظر آتا ہے وہاں پہ۔ اور نظامی گنجاوی کا وہاں پہ میوزیم ہے، وہاں پہ گیا، اس کا جو موزولیم ہے، مزار بنایا ہوا ہے بڑا اچھا، وہاں پہ گیا تھا۔ اور جو اس کا میوزیم ہے اس میں پورا اس کا جو کام ہے وہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے، فارسی زبان میں جتنا بھی اس کا کلام ہے، وہ اوریجنل جو اس کے ہینڈ ریٹن پیپرز ہیں وہ بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو بعد میں پبلش ہوا ہوا ہے، وہ سارا کچھ وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا وہ ایکسپیرینس تھا۔ میرا خیال ہے یہ تو اتنا کچھ ہے وہاں پہ کہ نہ اس پہ ایک نشست میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ ایک وزٹ میں، ایک دورے میں یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ نہیں ٹائم اس میں جی لگتا ہاں، ہے، بہرحال ٹائم لگتا ہے۔ مقصد تھا اس ساری بات پہ کرنے کا کہ سیاحت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ساری دنیا میں بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور فارسی کی بات ہو رہی تھی، فارسی میں کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر، آپ جائیں سفر میں آپ کو نئے لوگ ملیں گے، نئی معلومات حاصل ہوں گی آپ کی، یعنی پورا ایک ایکسپوجر بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ جی بالکل۔ تو مقصد اس ساری نشست کا اور گفتگو کا یہی تھا کہ سیاحت کو ہمارے ملک میں بھی فروغ ہونا چاہیے۔ اگر ہم آذربائیجان کی بات کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ تذکرہ محض تذکرہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی پرانا شہر ہے، لاہور شہر، اندرون شہر، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم بڑے کوئی فخر کے ساتھ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے جو حالات ہیں ناگفتہ بے، اگرچہ پچھلے دنوں میں جو ورلڈ سٹی اتھارٹی ہے لاہور کی، انہوں نے کچھ بہتری کی کوشش کی ہے، ہاں جی، پرانی ابھی تو جگہوں ایک کو پہلا فیز درست ان کا کیا چل ہے، رہا ہے، اس میں انہوں نے کافی لیکن کام یہ کیا ہے، بہت ہی محنت طلب کام ہے، محنت کیا طلب کام جانا چاہیے۔ ہے۔ جی بالکل۔ حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے، لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو سنوارا جائے، سنبھالا جائے، بہتر بنایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے، جیسے کہ آذربائیجان میں ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، تھوڑا بہت میں نے بھی دیکھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس گفتگو سے کم از کم کوئی کچھ لوگوں کو تو شوق پیدا ہوگا کہ وہ آذربائیجان کا قصد کریں، وہاں جا کے دیکھیں،
وہاں کی پرانی چیزوں کو دیکھیں، وہاں پہ وہ یہودیوں کی بستی کو ضرور جا کے دیکھیں، جی ان کی بالکل، تاریخ پڑھیں جو سب کچھ ہوا ہے. تو بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے یہ ساری باتیں کی. آپ کی بنائی ہوئی فلمیں بھی اس میں ہم ساری گفتگو کے دوران دکھا رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر بہت مہربانی، انشاءاللہ آئندہ کسی بہت اور شکریہ ملک آپ کی کا. سیاحت کے حوالے سے آپ انشاءاللہ کے ساتھ بات کریں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.